بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حضرات گرامی، ایمان کی شاخوں کے تعلق سے بیانات چل رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، برانچز، پارٹس ہیں۔ ان میں سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ اور شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ارکان میں سے، ایمان کے برانچز میں سے سب سے اونچے مقام کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اعمال میں سے انسان کے ایک دلی عمل شرم و حیا کا بھی ذکر فرمایا کہ شرم و حیا بھی ایمان کا پارٹ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہم نے ایک ایک کر کے 47 ایمان کے برانچز کو معلوم کیے ہیں کہ ایمان کے 47 برانچز جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال سے بھی ہیں۔ آج ہم لوگ معلوم کریں گے 48 نمبر پہ ہیں، اور یہ کتاب شعب الایمان امام بیہقی کی ہے۔ امام بیہقی نے 48ویں نمبر پہ ذکر کیا من شعب الایمان القرابین۔ ایمان کے برانچز میں سے یہ بھی ہیں القرابین۔ قرابین کا مطلب ہے وہ چیزیں جن کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ قربانیاں، قربانی سے قرابین یعنی چند قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے دینا پڑتا ہے، اور یہ گویا کہ 3 طرح کی قربانیاں ہوتی ہے۔ ایک ہدی کا جانور، یعنی حج میں جو قربانی حاجی اللہ کے لیے پیش کرتا ہے اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہدی کا جانور، قربانی کا جانور پیش کرنا ایمان کا پارٹ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور حاجی جو قربانی کرتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ قربانی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے حج کے ارکان و مناسک میں سے ایک رکن ہے۔ غریب سے غریب آدمی بھی حج کو جائے تو اس کو بھی وہ قربانی دینا ہے۔ بہت سارے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہمارے گھر سے فلاں آدمی حج کو گئے ہیں، وہ قربانی وہاں پر دے دیں گے، ہمیں یہاں پر قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قربانی ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ نہیں ہوگی۔ اگر وہ آدمی استطاعت رکھتے ہیں، گھر والے استطاعت رکھتے ہیں، تو قربانی ان کو یہاں پر الگ سے دینا پڑے گا، کیونکہ یہ قربانی مستقل الگ عبادت ہے، اور حاجی جو قربانی کرتا ہے وہ حج کا ایک رکن ہونے کی حیثیت سے دینا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، تمام کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ وہی اگر جوائنٹ فیملی میں سے 4-5 افراد حج کو گئے تو کیا ایک قربانی کافی سب کے لیے؟ نہیں، ہر حاجی کو الگ الگ دینا پڑے گا۔ اب بچہ ہے، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہے، لیکن بچہ حج کو گیا ہے تو اس کی طرف سے بھی قربانی کرنی ہے۔ تو یہ حج کے ارکان و مناسک میں داخل ہیں۔ اور یہی بات یاد رکھیے، منا میں اور دیگر جگہوں پہ جو نمازوں کو قصر کر کے ملا کر پڑھی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مسافر کے لیے ہے،
مسافر کے علاوہ یہ حج کا رکن ہے، حج میں نبی کی سنت رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حج کرتے ہوئے بار بار آپ نے یہی کہا صحابہ کرام سے، خذوا عنی مناسککم، لوگو مجھ سے حج کے ارکان و مناسک سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، حج کے ارکان و مناسک مجھ سے سیکھ لو۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے منا میں جیسے نماز پڑھی ہمیں ویسے ہی پڑھنا ہے، چاہے ہم وہاں کے مقیم ہو یا مسافر ہو، یہ حج کے ارکان میں داخل ہے۔ دوسری قربانی وہ ہے قربانی الاضحیہ۔ قربانی کے موقع پر اللہ نے کسی کو استطاعت و حیثیت دی ہے تو وہ قربانی ضرور کرے۔ نبی نے فرمایا کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ عید کی نماز پڑھنے کا حقدار نہیں ہے۔ جس طرح سے استطاعت رکھنے کے باوجود اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو روزے کی عید منانے کا حق اس کو نہیں ہے، ایسے ہی قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے۔ سبحان اللہ، عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس سے اتنا ضروری کام سے روکا جا رہا ہے، وہ بھی نبی رحمت روک رہے ہیں کہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے، تو سوچئے اتنے اہم ترین کام سے روکا جا رہا ہے قربانی نہ کرنے کی وجہ سے، تو قربانی کتنے اہم ترین کام ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس ایسا ہے، سال بھر پتہ نہیں کتنے روپے پیسے برباد کرتے ہیں اور ایک چھوٹی سی قربانی اللہ کے لیے پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ دل کر لیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک حصہ لے لیں، ایک شیئر لے لیں، آسانی کے ساتھ آپ کو جو ہے 3000 4000 کے آس پاس میں میسر ہے، 5000 میں تو بہترین قربانی آپ کو حاصل ہو جائے، اور کہیں تو 2-2500 میں بھی ایک شیئر مل جاتا ہے۔ لیکن لوگوں میں کیا غلط فہمی معلوم ہے، قربانی میں حصہ لینے سے قربانی نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ مستقل ایک جانور دے دے تو بھی ایک قربانی ہے، آپ نے ایک بکرا دیا تو ایک ہی قربانی ہے، ایک حصہ آپ نے لیا تو بھی ایک ہی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ یہاں پر کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک شیئر لے لیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اور ایک آدمی دکھاوے کے لیے پتہ نہیں کروڑوں میں خرچہ کیا، لاکھوں کا بکرا لے کے ذبح کیا، 1 ٹکے کا ثواب نہیں ملے گا اگر دکھاوا ہے تو۔ اور دوسری بات یہ پائی جاتی ہے کہ شیئر لینے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ حقارت کی بات ہے، یہ جانور میں حصہ لینا شیئر لینے کو سمجھتے ہیں حقیر بات ہے۔ اور تیسری ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بہت سارے لوگ بڑے جانور کا گوشت کھانے کو جائز نہیں سمجھتے، اور اگر ان کے گھر لے کر جاؤ تو وہیں باہر رکھ کے چلے جاؤ کیونکہ ہم نہ ہوتا نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ بڑے جانور کا گوشت ہم نہ ہوتا نہیں کا مطلب یہ ہے اس کو لانے سے گھر میں نحوست آئے گی، اس کو کھانے سے ہمیں تکلیف ہوگی، اس کو کھانے سے ہمارے وہ ولی وہ پیر جن کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی ہے ان کی خلاف ورزی ہو جائے گی، ان کی وصیت ہے کہ بڑے جانور کا گوشت نہیں کھانا، گھر میں پکانا نہیں، تو ہم نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے ان کو شریعت کے امیر بنا لیا کہ وہ ہمارے پیر ولی جن کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کیا ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ کو نہیں، ہم نے اس جانور کے گوشت کو سمجھ لیا ہے۔ اور حلال چیزوں کو اگر کوئی انسان اپنی طرف سے حرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت پھٹکار آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ تو شریعت بناتے ہیں، اور شریعت بنانے کا حق اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ نبی بھی اپنے لیے، وہ بھی اپنے لیے صرف شہد کو حرام قرار دیے تو اللہ تعالیٰ نے عرش سے آواز دے دی، آئی نبی آپ کون ہوتے ہیں ایک حلال چیز کو حرام کرنے والے، سبحان اللہ۔ اور یہاں تو آج دیکھو جتنی زبانیں اتنے شریعت کے حلال حرام، حرام حلال کو حلال کرنا، حرام کو حلال کرنا، حلال کو حرام کر دینا، اپنے من مانی اعتبار سے ہر آدمی شریعت کے امیر بنے بیٹھے ہیں۔ شریعت کے امیر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، امیر شریعت
اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے، کیونکہ شریعت کے امیر تو صرف اللہ ہے، اور شریعت کو ایکسپلین کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے امیر کہنا جائز ہے، لیکن ان کے علاوہ، اللہ رسول کے علاوہ کسی اور کو یہ لقب دینا میرے اپنے ناقص علم کے مطابق درست نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ تیسری طرح کی قربانی ہے عقیقہ۔ تو یہ عقیقہ تو حج میں حاجی جو قربانی کرتا ہدی کا جانور، اور اسی طرح سے بقرعید میں جو قربانی کی جاتی یہ قربانی، اور بچے کی ولادت کے بعد 7ویں دن جو عقیقہ کیا جاتا ہے، یہ گویا کہ جانور ذبح کرنا ایمان کا پارٹ ہے۔ ان کے علاوہ 11ویں شریف کا بکرا، یا کسی فاتحہ چہلم کا بکرا، یا کوئی اور چیز کا، اس طرح کا کوئی ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ اگر تقرب حاصل کرنے کے لیے، برائیوں سے بچنے کے لیے، یا آدمی نفع حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں تو غلط ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آدمی صدقہ کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے، تو یہ بھی ایک ایمان کا پارٹ ہے، کیونکہ ایمان کے ضمن میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایمان کے پارٹ میں سے، ایمان کے برانچ میں سے ایک یہ بھی ہے طاعت الامر، امیر کی اطاعت۔ یہ بہت اہم ہے، امیر کی اطاعت۔ امیر بنانے سے پہلے 1000 بار سوچو، بن جانے کے بعد اطاعت کرنا، ان کی مخالفت کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا ہے۔ اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ امیر بنا دیا گیا تو اس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور امیروں کی اطاعت کرو۔ جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت ضروری ہے، یعنی جو بادشاہ وقت ہیں، علاقے کے جو امیر ہیں، ان کی اطاعت شریعت کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک پارٹ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کتنے بہترین انداز میں فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن یطیع الامیر، اور جو انسان امیر کی اطاعت کرتا ہے، فقد اطاعنی، گویا کہ اس نے میری اطاعت کی ہے، ومن یعص الامیر، جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے، فقد عصانی، تو اس نے گویا کہ میری نافرمانی کی ہے۔ اور ایک حدیث میں ابو ذر سے فرمایا اور کہا کہ یا ابا ذر اسمع وعطی ولو عبدا حبشیا، یاد رکھو اے ابو ذر، اے ابو ذر تم یاد رکھنا، اطاعت و فرما برداری کرو، اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے تو بھی اس کی اطاعت ضروری ہے۔ امیر کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، امیر کی نافرمانی نبی کی نافرمانی ہے، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، یہاں تک کہ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا، اگر تمہارا امیر ظلم کرتا ہے تم پر، وَإِنْ ظَلَمَ، ظلم کرتا ہے تم پر، گھوڑے سے تمہارے پیٹھ کو مارتا ہے، پھر بھی اس کی مخالفت نہیں کرنا، اگر وہ شرک کرنے کی حکم دیتا ہے تب اس کی بات نہیں ماننا۔ اللہ کی نافرمانی میں اس کی بات نہیں ماننا، لیکن اگر تمہیں ظلم ہو رہا ہے، تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی تم امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے، امیر کے خلاف کہنا، امیر کے خلاف کہنا، حاکم وقت کو ٹارگٹ کرنا، یہ خوارج کی علامت ہے، خوارج کی علامت ہے۔ خوارج نے کیا کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی آیا جس کا نام ہے ذوالخویسرہ، آ کر کہا یہ عدل یا محمد، سر عام اس نے امیر کو ٹارگٹ کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت، عدل و انصاف سے کام لو۔ اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا، غصے سے بھر گئے،
آپ نے کہا اگر روئے زمین پہ میں عدل و انصاف نہ کروں تو کون ہے عدل کرنے والا؟ کون ہے عدل کرنے والا؟ میں نے کون سی ناانصافی کی ہے؟ محض اس کا کام تھا ٹوکنا۔ پھر وہ جب جانے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے خاندان سے، اس کے قوم سے ایسے لوگ نکلیں گے جو دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتی ہے، اور تم اپنی عبادتوں کو ان کے عبادتوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ خوارج بڑے عبادت گزار ہوتے تھے، بڑے عبادت گزار۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ عبادت کرتے کرتے پیشانی میں نشان آ گئے تھے، رات جاگتے جاگتے ان کی آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ ہم تو اپنی عبادتوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھتے تھے، لیکن منہج غلط ہے، منہج غلط ہے۔ ان کا کام سب سے پہلے امیر کو ٹارگٹ کرنا اور دوسرے نمبر پہ علماء کے خلاف بات کرنا، یہ خوارج کی علامت ہے۔ امیر اور علماء کے خلاف جو بات کریں، امیر اور علماء سے جو کٹ کے رہیں، یاد رکھیے کہ یہ خوارج کی علامت ہے۔ اور آپ کو آج ایسے بہت سارے نوجوان مل جائیں گے، بہت سارے سوٹ بوٹ پہ آنے والے مل جائیں گے جن کا تعلق نہ امراء سے ہے نہ علماء سے ہے، امراء کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ سعودی حکومت برابر نہیں، ایران کے خلاف بولے تو کچھ نہیں، دوسرے کافر حکومتوں کے بارے میں کچھ نہیں، لیکن جو صحیح حکومت ہے اور جو حکومت چلانا یہاں بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں آسان نہیں ہے۔ ہم کو ایک چھوٹا سا گھر چلانا نہیں آتا، یہ بڑے بڑے حکومتیں چلا رہے ہیں، ان سے جا کر پوچھو کتنے رولز ہوتے ہیں اقوام متحدہ کے، انٹرنیشنل پیمانے پر پڑوسی ممالک کے، اور مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، ان کے ساتھ اپنے اندرونی مسائل ہیں، ان سب کو لے کر چلنا وقت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور دوسرے سپر پاوروں کی طرف سے دباؤ رہتا ہے، حرمین شریفین کی حفاظت کا مسئلہ ہے، پورے مسلمانوں کی مرکزیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اتنے سب چیزیں آپ مینج کرنے جاؤ گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ اس کے باوجود انہوں نے آج کے اس پرفتن دور میں توحید کو بچائے رکھے ہیں، منہج کو بچائے رکھے ہیں۔ بتاؤ کون سی حکومت ہے؟ ان کے بارے میں کچھ نہیں، لیکن ان کی تلوار چلتی ہے، اٹھتی ہے تو سب سے پہلے سعودی حکومت کے خلاف۔ یاد رکھیے یہ سب خوارجی سوچ ہے، خوارجی سوچ ہے، یا سعودی علماء کے خلاف۔ اور اگر اس سے کچھ کہا جائے تو یا تو یہ سعودی علماء بکے ہوئے ہیں یا ڈرپوک ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، اتنے بڑے بڑے علماء ربانی ہیں، ان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اہل علم نے لکھا ہے علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے، بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ علماء کے گوشت کھانے سے بچیں، یعنی ان کے پیچھے غیبت کرنے سے بچیں، ان کی باتوں کو بتنگڑ بنا کر کسی اور کو پیش کرنے سے بچیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں کچھ چیزیں سن لیتے درس میں، کسی اور کو جا کر غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں ایسا ہوا، ایسے کیے، ویسے کیے۔ یاد رکھیے یہ سب چیزیں غلط ہیں، غلط راہوں پہ جا رہے ہیں۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم آپ کو جنت میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آپ کے خیر خواہ جو ہوتے ہیں، حود علیہ السلام نے کہا تھا وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں لیکن اے قوم کے لوگوں تم خیر خواہ کو پسند نہیں کرتے ہو، جو تمہارے بد خواہ ہیں، تم کو غلط راہوں پر لے جاتے ہیں، تم ان کو ہی پسند کرتے ہو۔ یاد رکھیے یہ ایک بہت بڑا فتنہ جو آج چل رہا ہے علماء اور امراء کے خلاف۔ علماء یہ ورثۃ الانبیاء ہیں، اور یہ یاد رکھیے امراء امیر کی اطاعت، نبی کی اطاعت ہے۔ اور خوارج لوگ انہی دو باتوں میں پھسلے ہوئے ہیں، یہ بنیادی غلطی ہے۔ عبادات سب اپنی جگہ پر آپ کے مسلم ہیں، اور یہی باتیں آج جو مڈل ایسٹ میں بڑے بڑے فتنے کے طور پر ابھر رہے ہیں، کالے کالے کپڑوں میں آ کر، جن کے دل بھی کالے ہیں، کپڑے اعمال بھی کالے ہیں، کپڑے بھی کالے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہ نہیں ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے، یہ تو ظالم ہیں، سفاک ہیں، منہج سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے ٹارگٹ صحیح لوگ ہیں اور علماء اور امراء ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے ان سب چیزوں سے ہمیں دور رہنا، پرہیز کرنا چاہیے، اور جو صحیح جماعت ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے، صحیح جماعت کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے۔ اور آج تو اللہ کی پناہ لوگ چاند کے معاملے میں بات کرتے ہیں جن کو شریعت کا علم ہی نہیں ہے۔ کون لوگ بات کرتے ہیں ایک چاند ہونا چاہیے، ایک دم جاہل آدمی،
जाहिल हैं। कौन से बड़े बड़े उलेमा इसके ताल्लुक से बात करते बोलो? याद रखिए, अभी मेरे पास फतवा में दिखाता हूं, शेख फतहुल्लाह अब्दुल बारी, बहुत बड़े आलिम अल्हम्दुलिल्लाह, फतहुल्लाह अब्दुल बारी मदनी जो यूपी के बहुत बड़े आलिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी में रहते हैं। उनके यहाँ से एक मजल्ला निकलता है, उन्होंने इमाम तिरमिज़ी वगैरह के हवाले से एक बात नकल की है। वो लोग जो एक चांद के कायल हैं वो कान खोल के सुन ले। उन्होंने कहा अगर आपने अपनी आंखों से चांद देख लिया, आपने अपनी आंखों से चांद देख लिया, फिर उसके बाद आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि अमीर वक्त को पहुंचा देना। अमीर ने उस दिन डिसीजन नहीं लिया, कहा कि नहीं कल रोजा रखेंगे, अगर आपने रोजा रखा उस दिन तो नाफरमानी की। आंखों से चांद देख लेने के बावजूद भी पूरे इलाके वाले जिस दिन रोजा रखते हैं, जिस दिन ईद करते हैं, उसी दिन करना है। और उठ गए आज, हाँ भाई देखो यहाँ करीब में दिख रहा है, आप रोजा नहीं रखते, गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हैं। बड़े बड़े उलेमा और सऊदी में इतनी बैठकें हो गई हैं कि वो लोग सब गलत थे, शरीयत आप ही को समझ में आ गई है। पूरे शरीयत बेंगलुरु में ही समझी जा रही है, कहीं और शरीयत समझना नहीं आता क्या? याद रखिए, अगर इलाके के पूरे इज्तिमाइयत को पारा पारा करना संगीन जुर्म है, संगीन जुर्म है इज्तिमाइयत को पारा पारा करना। और आप 1400 साल से दिखा दीजिए कि इसमें इत्तेहाद हुआ है। 1400 साल से दिखा दीजिए, 1400 साल से जिस मसले में अमल नहीं हो सका, यहाँ पर बेंगलोर में उठे और उसके बाद उस पर अमल करना चाहें, कितने फितने फसाद उससे हो गए। याद रखिए, ये अमीर की इताअत से हट जाने वाला अमल है और जो उलमा है उनसे कट जाने वाला अमल है, और यही हो रहा है। कौन लोग डिसीजन लेते हैं? पब्लिक अफेयर्स में कौन लोग बात करते हैं? बड़े बड़े इज्तिमाआत प्रोग्राम बनाते हैं, कौन लोग बनाते हैं? उसमें जाकर बात कौन करते हैं? जो गैर आलिम है, गैर आलिम है। ये आकर मसला लोगों को समझाते हैं, वो आपको बताते हैं। याद रखिए, उलामा की बातें, उनकी तहकीक, उनका इज्तिहाद आप पढ़ें, उसके बाद देखिए वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। देखिए शेख अलबानी इसके कायल है, लेकिन आखिरकार उनका डिसीजन क्या जानते हैं? अगर पूरे दुनिया वाले, पूरे उमारा, बादशाह जब तक मुत्ताहिद नहीं होते हैं उस वक्त तक इस पर अमल नहीं होगा, अमल नहीं होगा। जाइए जाकर देखें, और जितने उलामा के फतवा आप देते हैं, इमाम शौकानी कायल है, इमाम अबू हनीफा कायल है, बहुत सारे लोग कायल है कि पूरे दुनिया के एक साथ होना चाहिए। आप इनमें से, इन सलफ में से एक की मिसाल दिखा दीजिए कि उन्होंने अपने इलाके के अमीर से हटकर कभी ईद मनाई है, अपने इलाके के अमीर से हटकर कभी रोजा रखा है। कौन सी सलफियत रख लिए हैं? कौन से इल्म की ताकीक आपने रख लिए हैं? याद रखिए, बात बड़ी कड़वी लग रही है, लेकिन ये हकीकत है। आज बहुत बड़े फितने के तौर पर उभर रहा है। याद रखिए, बहुत बड़ी हकीकत है कि ऐसे लोग बात करते हैं जिनको चांद की दुआ मालूम नहीं है, चांद देखने की दुआ मालूम नहीं है, और चांद के बारे में बात करने चल गए। जिनको साल भर में कोई चीज की फिक्र नहीं होती है, अब बड़े बड़े फतवे हाकने लग गए। भाई यहाँ करीब में उड़पी में दिख जाता, कर्नाटक में, क्या उलमा को पता नहीं था? ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, ये बॉर्डर सामने बनाए हैं। शरीयत का जो जाबिता है, या तो यूनिवर्सल मून साइटिंग, पूरे दुनिया का एक होना है, पूरे दुनिया का एक। और जो लोग सिर्फ मक्का मदीने को दलील बनाते हैं, उनसे गुजारिश है कि मक्का मदीने से पहले भी चांद दिख जाता है, मक्का मदीने से पहले भी चांद दिख जाता है। और ये लोग क्या करते हैं? यौम अराफा, भाई क्या करना? अब बताओ, मक्का मदीने से एक दिन पहले चांद दिख गया, वो लोग यौम अराफा कब मनाना? हदीस में जहां यौम अराफा है वहां पर 9 तारीख का लफ्ज भी है, 9 तारीख का लफ्ज भी है। और याद रखिए, यौम अराफा हाजी लोग जो वहां पर जमा है वो उनके लिए यौम अराफा है, आपके लिए 9 तारीख यौम अराफा है, क्योंकि एक दिन पहले जहां चांद दिख गया। अब वो लोग यौम अराफा का इंतजार करेंगे तो उनके यहाँ ईद का दिन है, उस दिन क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? इसलिए याद रखिए, यौम अराफा। और दूसरा मसला यह है, यहां पर एक जगह के साथ इसको जोड़ दिया गया, जगह के साथ जोड़ दिया गया, और दीगर जगहों के लिए वहां पर 9 तारीख का लफ्ज भी आया हुआ है। इसीलिए 9 तारीख को ही रोजा रखना वही यौम अराफा है, आपके लिए उसी दिन को सवाब मिलेगा, याद रखिए। और नहीं तो मतला अलग होना चाहिए, या तो पूरे दुनिया में आपको कहीं दिख जाए। आप मान लीजिए
یا نہیں تو لوکل مونسائٹنگ. اور لوکل میں کیا ہوتا ہے, متلے کا فرق ہوتا ہے. متلا اگر یہ کہ یہاں سے وہاں تک, اب یہ لکیر ہے دیکھیے میٹ کے, یہاں سے وہاں تک پورا دکھ رہا ہے نا, بازو نہیں دکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ متلا کا ایک بیلٹ ہے, یہ جو بیلٹ ہے یہ پورا کا پورا ایک ہے. یہاں 2000 نہیں 3000 کلومیٹر تک چاند دکھ جائے گا. اگر متلا فرق ہے, بازو 50 کلومیٹر کے پاس نہیں دکھے گا. یہ اصل حقیقت ہے. اور آگے دماغ میں ارے اتنے قریب میں دکھ رہا بھائی, قربہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. اور دیکھیے صحابہ کرام نے باقاعدہ قرائب کی وہ روایت سے, مسلم کی روایت ہے, شام کی گواہی ابن عباس نے نہیں لی. صحابہ کرام نے ملک شام کی گواہی نہیں لی. انہوں نے کہا کہ وہاں پر میں نے چاند دیکھا ہے, معاویہ نے دیکھا, کیا آپ ان کی بات نہیں مانو گے؟ کہا کہ نہیں, اسی طرح اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے ہم مدینے میں ایک دن بعد چاند دیکھیں, ایک دن بعد ہی روزہ رکھیں گے. اور امام ترمذی نے باقاعدہ باب قائم کیا ہے. کیا ترمذی سے زیادہ سمجھنے والے آپ ہو گئے؟ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدَةٍ رُؤْيَتُهُمْ, ہر شہر والوں کے لیے الگ الگ رویت ہے. جن کے مطلع الگ ہیں ان کی رویت الگ ہوتی ہے, جن کا مطلع ایک ہے ان کی رویت ایک ہوتی ہے. اس مسئلے کو دیکھیے, یہ پورا مسئلہ ہے نا, جس طرح سے کوئی چوری کر لے, زنا کر لے, آپ جا کر اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں, آپ اس کو سنسار کر سکتے ہیں؟ نہیں. اسی طرح سے چاند کا مسئلہ حاکم وقت کا ہے, بادشاہ کا مسئلہ ہے. بادشاہ قاضی ڈیسیشن لے, آپ کو ان کے تابع رہنا. آپ نے آنکھوں سے چاند دیکھ بھی لیا, آپ کا کام صرف انفارم کرنا ہے. آپ جو ہے الگ سے ایک کمیٹی فارم کرنا نہیں ہے, الگ سے ایک جماعت فارم کرنا نہیں ہے. آپ کا کام انفارم کرنا ہے, ریفارم کرنا نہیں ہے. یاد رکھیے آج ہماری حالتیں بدل گئی ہیں, ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا منہج سلف ہے. اور امیر نے اعلان کیا تو ٹھیک ہے آپ کیجئے, امیر نے کہا کہ نہیں آج نہیں ہوگا کل ہوگا تو کل ہی. آپ کو بھی آنکھ سے دیکھ لینے کے باوجود بھی امیر کی خلاف ورزی کرنا یہ گناہ ہے. یاد رکھیے, گناہ ہے, یاد رکھیے. اس لیے اہل علم نے اس سلسلے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ بحث کر کے بڑی بڑی مجلسیں کر کے اٹھ کے چلے گئے. بہرحال یہ ایک بہت اہم مسئلہ تھا, اس پہ بات کرنا بھی بہت ضروری تھا, اسی لیے میں نے آپ کے درمیان ایک بات رکھ دی. ایک آخری بات 50 پر 1 نمبر پہ, کیونکہ ہمارے پاس اور 2 دن ہے, 2 دن میں انشاءاللہ 70 کے آس پاس میں ختم کرنا ہے. 50 پر 1 نمبر پہ یہ ہے الایمان الحکم بین الناس بالعدل, لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا یہ بھی ایمان کا ایک پارٹ ہے. عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا, گرچہ اپنے قریب ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو, باقاعدہ عدل انصاف کرتے رہنا چاہیے. یہ عدل اللہ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى, عدل کرو یہ تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے, تقوی سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ